بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جاسوسی دنیا کرنل فریدی ناول بائی ابن صفی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ بالآخر وہ ایک چھوٹا سا غار تلاش کر لینے میں کامیاب ہو گئے تھے جہاں رات گزار سکتے۔ حمید تو فوراً ہی ڈھیر ہو گیا تھا اور ریما بیٹھ کر ہانپنے لگی تھی۔ یہاں کتنا اندھیرا ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اندھیرا تمہیں کھا نہ جائے گا، چپ چاپ بیٹھی رہو، حمید نے کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر فریدی نے اکرام کے اس طرح بھاگ نکلنے پر کسی قسم کی رائے کیوں نہیں کی۔ بھوک لگ رہی ہے، دفتن وہ کراہا۔ کچھ بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس، فریدی بولا۔ لائیے وہ 4 کارتوس ہی نگل لوں۔ بالکل مجبور ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، فریدی بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اوہو، یاد آیا، ریما کے تھیلے میں بھنا ہوا اناج تھا۔ اگر وہ تھیلے سمیت گاڑی سے دھکیلی گئی ہوئی تو آخر اکرام کو کیا ہو گیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ خائف تھا۔ جہنم میں جائے، حمید پیٹ پر ہاتھ مار کر کراہا اور پھر ریما سے اس کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ وہ بھی گاڑی ہی میں رہ گیا۔ وہ روحان سی ہو کر بولی، میرا سوٹ کیس بھی رہ گیا، میں بالکل مفلس ہوں۔ فکر نہ کرو، صبح ہم یقیناً کسی نہ کسی بستی میں پہنچ جائیں گے اور تمہیں یتیم ظاہر کر کے تمہارے نام پر چندے کی اپیل کریں گے۔ اگر میں نے خود کو یتیم یا لاوارث کر کے کچھ کرنا چاہا تو لوگ کہیں گے چل ہٹ، جا کر محنت مزدوری کر، لیکن تمہیں، اوہ، ہر ایک یہ چاہے گا کہ تم اس کی بہن یا بیٹی بن جاؤ، کرنسی کی بارش ہو جائے گی تم پر۔ میں بھیک نہیں مانگنا چاہتی، میں بھی مزدوری کر سکتی ہوں۔ کون کرنے دے گا؟ تم بہت خوبصورت ہو، لوگ یہی چاہیں گے کہ تمہیں پا کر وہ لوگ کروڑ پتی بن جائیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ حمید نے اردو میں فریدی سے پوچھا، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کیا آپ تشریف نہیں رکھتے جناب عالی؟ پھر بھی جواب میں کچھ نہ سن سکا۔ بالآخر ٹارچ روشن کی۔ فریدی کا کہیں پتہ نہ تھا کہ کیوں؟ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ ریما ہکلائی، لیکن حمید کچھ نہ بولا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر ڈری ڈری سی آواز میں بولی، تم کہاں ہو؟ اگر مجھ سے پوچھ رہی ہو تو میں وہیں ہوں جہاں پہلے تھا، حمید نے کراہ کر کہا۔ کیا تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ کیا تمہیں بھوک نہیں لگی؟ میں فاقہ کشی کی عادی ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن تمہارا ساتھی کہاں گیا؟ ہو سکتا ہے کہ کھانے کی تلاش میں گیا ہو۔ اس وقت پہاڑی لومڑیاں بکثرت مل جائیں گی۔ لومڑیاں؟ تم لوگ لومڑیاں کھاتے ہو؟ اگر چھپکلیاں نہ مل سکیں تو کھانی ہی پڑتی ہیں۔ چھپکلیاں؟ ریما کی گھٹی گھٹی سی آواز اندھیرے میں گونجی۔ ٹارچ، ٹارچ روشن کرو، ٹارچ تو نہیں ہے میرے پاس۔ ارے یعنی کہ ریما اس پر آ گری تھی اور بری طرح ہانپ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ مجھے چھپکلیوں سے خوف معلوم ہوتا ہے، تو میں کیا بگاڑ لوں گا چھپکلیوں کا؟ مجھے ڈراؤ نہیں۔ جو لوگ سکون کی تلاش میں ہوں ان کی راہ میں عموماً چھپکلیاں ہی حائل ہوتی ہیں۔ ان سے زندگی میں داخل ہوئیں اور عمر بھر سرسراتی رہیں، پھر قبر ہی میں پہنچ کر ان سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ سنا ہے کہ بعض چھپکلیاں قبر میں بھی کود جاتی ہیں۔ تم اتنی بکواس کیوں کرتے ہو؟ میری کھوپڑی میں غلطی سے عورت کا بھیجا رکھ دیا گیا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ حمید نے سوچا شاید اسے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے۔ سردی تو خود اسے بھی لگ رہی تھی۔ وہ چند لمحے اس سے لگی بیٹھی کانپتی رہی، پھر بولی، تم لوگ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہے۔ ان دونوں سے میرا پیچھا چھڑا دیا، لیکن اب تم خود کسی چکر میں پھنس گئے، اور وہ بیچاری عورت کس بلا کا شکار ہوئی؟ وہ خشکی کی جونکوں کا شکار ہوئی تھی جو ہزاروں کی تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ کون لایا تھا؟ کاش ہمیں معلوم ہو سکتا۔ بتاؤ نا، وہ لوگ کون ہیں جو تمہارا پیچھا کر رہے تھے؟ تم ہی بتاؤ کہ تمہاری مرسیڈیز میں ٹرانسمیٹر کی موجودگی کا کیا مطلب تھا؟ گاڑی میری ملکیت نہیں تھی۔ میں نہیں جانتی کہ انہوں نے کہاں سے اور کس طرح فراہم کی تھی۔ مجھے خزانے والی بات میں کسی قدر سچائی نظر آتی ہے۔ کھلی ہوئی بکواس تھی۔ بخشو نے کسی ایسی تحریر کا ذکر کیا تھا جو چمڑے پر تھی؟ میں نے اسے انکار تو نہیں کیا، تم نے سرے سے اسے تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔
بے شک ایسی ایک تحریر میرے پاس تھی، میں اسے پڑھنا چاہتی تھی۔ ان دونوں نے میری یہ مشکل آسان کر دی تھی، لیکن انہوں نے مجھے یہ ہرگز نہیں بتایا تھا کہ اس کا تعلق کسی خزانے سے ہے۔ لیکن آخر تم اسی وقت ایسی کسی تحریر کا اعتراف کیوں نہیں کر لیا تھا؟ بات خزانے کی ہوئی تھی، تحریر کی نہیں۔ اور پھر مجھے تو ایسے حالات میں گزرتی رہی تھی، مجھے اپنے حواس خمسہ پر اعتماد ہی نہیں رہ گیا تھا۔ یقین کرو مجھے کچھ بھی تو یاد نہیں۔ میری نظر میں تو صرف اس عورت کی تڑپ تھی اور کانوں میں اس کی چیخیں۔ اب خاموش ہو جاؤ، مجھے اپنے معدے کی آواز سننے دو۔ مجھے حیرت ہے کہ دن بھر کی بھوک سے نڈھال لوگ اتنے نڈھال کیوں ہو جاتے ہیں تو کئی دن تک کچھ نہیں کھاتی پیتی۔ اتنی دیر سے سر جو کھا رہی ہو، کیا تمہیں خاموشی سے گھٹن نہیں ہوتی؟ خاموشی تو میری رفیقہ حیات ہے، لہٰذا وہ کسی عورت کی سوکن ہی کہلائے گی، اس لیے تمہاری نہیں میں نے۔ جھوٹ تمہاری پیشانی پر تحریر ہے اور اندھیرے میں بھی چمک رہا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت بھوکا نہ ہوتا تو تم میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا۔ تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو۔ دونوں دیر سے پی رہے تھے لیکن ان کے حواس رخصت نہیں ہوئے تھے۔ ان پر توانائی کے آثار دور سے بھی نظر آ سکتے تھے۔ دفعتاً ناصر نے لیکراس سے پوچھا، وہ بے ہوش آدمی اب کہاں ہے جسے ہم نے موٹر پر سے اٹھایا تھا؟ تمہیں ایسے باتوں سے کوئی سروکار نہ ہونا چاہیے جن کا تمہارے کاموں سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس ٹیم کی سربراہی تو میں ہی کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں تمہارا کام ختم ہو چکا ہے۔ اوہ، ناصر نے شانوں کو جنبش دے کر کہا، جہنم میں جائے۔ اب وہ خاموش ہو کر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ لیکراس نے اوور کوٹ کی جیب سے رول کیا ہوا چمڑے کا ایک شیٹ نکالا اور اسے میز پر پھیلانے لگا۔ یہ کیا ہے؟ ناصر چونک کر آگے جھکا۔ یہ اس بھکشو کے پاس سے برآمد ہوا تھا جسے فریدی نے مار ڈالا تھا۔ یہ ہے کیا؟ پتہ نہیں، لیکن یہ تحریر بہت پرانی معلوم ہوتی ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ اس دور میں نہیں تھا، چمڑے پر لکھائی ہوتی تھی۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ ناصر نے اسے اپنے آگے کھسکاتے ہوئے کہا اور اسے غور سے دیکھتا رہا۔ پھر بولا، یقیناً یہ بہت پرانی تحریر ہے، لیکن میں اس زبان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ خیر، دیکھا جائے گا، لیکراس بولا اور اسے دوبارہ رول کر کے جیب میں ڈال لیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر لیکراس ناصر کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، واقعی تم بہت بڑے آدمی ہو، پارٹی کا لیڈر تم پر فخر کرتا ہے۔ 10 سال پہلے میں بہت بزدل تھا۔ ناصر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یقین نہیں آتا؟ یہ حقیقت ہے، بندوق کی آواز سن کر میرا دم نکلتا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے، کیوں کر یقین کر لیا جائے؟ مجھے جھنجھلاہٹ نے دلیر بنا دیا ہے۔ اس پیشے میں آنے سے پہلے میں بہت دولت مند تھا اور یہ دولت مجھے ورثے میں ملی تھی۔ تباً بہت نیک تھا، البتہ دوستوں کی بھیڑ اپنے گرد پسند کرتا تھا۔ حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ ان دوستوں میں زیادہ تر ایسے تھے جو کسی نہ کسی طرح مجھ سے مالی فائدہ اٹھاتے رہتے تھے۔ میں تھا کہوں کا رسیا، اپنی محفلوں کی زندگی رکھنے کے لیے بے دریغ خرچ کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ میری مالی حالت بگڑنے لگی، تب مجھے یاد آیا اور میں نے ان دوستوں سے اپنی بڑی بڑی رقومات کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بطور قرض مجھ سے لے رکھی تھی۔ اس وقت تک میں کنوارا ہی تھا اور ارادہ ہی نہیں تھا شادی کرنے کا۔ میں جانتا تھا کہ مجھ جیسے لا ابالی آدمی کے ساتھ کوئی لڑکی بھی شادی نہیں کرے گی، لیکن ان مقروض دوستوں میں سے ایک نے اپنی لڑکی زبردستی میرے سر منڈ دی۔ لڑکی کیا تھی؟ میں نے اسے گودوں میں کھلایا تھا۔ بس یہ سمجھ لو کہ میں اس وقت 40 کے قریب تھا، وہ صرف 13 سال کی۔ بہرحال یہ چکر محض اس لیے چلایا گیا تھا کہ میں اس لڑکی کے باپ سے اس بڑی رقم کا مطالبہ نہ کروں۔ کیا تمہیں نشہ ہو رہا ہے؟ دفعتاً لیکراس نے اسے ٹوکا۔ کیا مطلب؟ تو کیا اس 13 سال کی لڑکی نے تمہیں دلیر بنا دیا تھا؟ نہیں۔ ناصر میز پر گھونسا مار کر چیخا، خاموشی سے سنتے رہو، میں دل کا بخار سننا چاہتا ہوں۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو عدالت میں جا کھڑی ہوئی اور تنسیخ نکاح کی درخواست پیش کر دی۔ اوہو، وہ کامیاب ہو گئی اور اپنی پسند کے ایک نوجوان کے ساتھ چل دی۔ ٹریجڈی۔ وہ کبھی ایسا نہ کرتی اگر میں مفلس نہ ہو گیا ہوتا۔ مجھ میں اور کوئی کمی نہیں تھی۔ کیا میں اس سال کی عمر میں بھی تمہیں بوڑھا لگ رہا ہوں؟ ہرگز نہیں، لیکراس بولا، تمہارے بازو سیسا پلائے ہوئے ہیں۔ میں نے سب کچھ اس پر لوٹا دیا تھا۔ میں اسے بہت چاہتا تھا، وہ میری پہلی اور آخری محبت تھی۔ اب میں سمجھا۔ لیکراس طویل سانس لے کر بولا، اسی جھنجھلاہٹ نے تمہیں خونی بنا دیا۔ یقیناً، میں آج بھی اس کی تلاش میں ہوں۔ جہاں بھی ہاتھ آ گئی کیما کر کے رکھ دوں گا۔ تم بہت شور مچا رہے ہو، دفعتاً کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی نے ناصر کو مخاطب کر کے کہا۔ ناصر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ، کیا بات ہے؟
میں اسے سبق دوں گا۔ بات کیا ہے؟ بکواس کر رہا ہے؟ کچھ بھی ہو تمہیں مصلحتاً خاموش رہنا چاہیے، جھگڑوں کو کسی اور وقت پر اٹھا رکھو۔ کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا آدمی بھی اسے گھورے جا رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی اور کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی نے اس کی طرف دیکھا جس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ دروازہ کھلنے پر ایک آدمی لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ او ہو! لیکراس مضطربانہ انداز میں اٹھ کر اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا، میں زخمی ہوں۔ وہ بندہ کراہتے ہوئے بولا، میری ران میں گولی لگی ہے۔ ناصر نے اسے سہارا دیا اور اسے میز تک لانے میں لیکراس نے بھی ناصر کا ہاتھ پکڑا۔ کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا آدمی بھی ان کے قریب آ گیا تھا۔ دفتن زخمی ناصر کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا، کوئی تمہاری گاڑی لے گیا؟ میں نے للکارا تھا، اس نے فائر کر دیا۔ ناصر دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ لیکراس بولا، ٹھہرو، ادھر کاؤنٹر والا کہہ رہا تھا، لیکن میں نے تو فائر کی آواز نہیں سنی۔ میرا خیال ہے کہ کسی نے بھی نہ سنی ہوگی۔ ناصر دروازے کے قریب رک گیا تھا۔ لیکراس نے کاؤنٹر والے کو زخمی آدمی کو کچھ ہدایات دیں اور ناصر کی طرف بڑھا۔ جلدی مت کرو، وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے بولا۔ فطرتاً وہ ٹھنڈے دماغ کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ سائلنسر لگا ہوا لانگ رینج کا کوئی اسلحہ استعمال کرتا ہے۔ ناصر نے تلخ لہجے میں کہا، کیا تم اپنے ساتھی کی لاش سڑک پر ہی چھوڑ آئے تھے؟ ہاں، کن پٹی پر فائر کیا تھا اور دھکا دے دیا تھا۔ بنیادی غلطی۔ لاش نے اس کا راستہ روکا ہوگا، لہٰذا نیلم سرائے کے راستے پر لگ جانا حیرت کی بات نہیں۔ مجھے ٹرانسمیٹر پر ہدایات ملی تھیں کہ نیلم سرائے جاؤں، اور اس گاڑی میں بھی ٹرانسمیٹر تھا جس میں وہ لوگ سفر کر رہے تھے۔ لیڈر کو احمق نہ سمجھو۔ جب وہ تم سے گفتگو کر رہا ہو تو سمجھ لو کہ دنیا کا کوئی دوسرا ٹرانسمیٹر اس آواز کو ریسیو نہیں کر سکتا۔ چلو باہر۔ لیکن ضروری نہیں کہ وہ گاڑی لے کر قطعی طور پر چلا گیا ہو، ناصر پرتشویش لہجے میں کہا۔ باہر اندھیرا ہے، گاڑی قریب ہی کہیں چھوڑ کر خود پلٹ آیا ہو۔ کیا حقیقتاً وہ ایسا ہی ہے؟ میرے یا تمہارے تصورات سے بھی زیادہ۔ یہ سارا علاقہ اس کا دیکھا بالا ہے۔ لیکراس کچھ کہتے کہتے رک کر پھر زخمی کی طرف دیکھنے لگا جس کی مرہم پٹی ہو رہی تھی، اور وہ دوسروں سے کہہ رہا تھا، میں نہیں جانتا وہ کون تھا۔ فائر کی آواز تو میں نے بھی سنی تھی۔ کچھ دیر بعد خیال آیا تھا کہ کہیں کوئی گولی نہ چلی ہو۔ ہاں، سائلنسر لگے ہوئے پستول کی گولی۔ اور مسلح آدمی جو اس واقعے پر باہر جانا چاہتے تھے، اس کی پوری بات سن کر جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ لیکراس بھی اسی میز کی طرف پلٹ آیا اور جھک کر گولی کا زخم دیکھنے لگا۔